أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ علق کی چند آیات تلاوت کی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات ایک خصوصی رات ہے، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، تو موضوع کی مناسبت سے بھی ہم آج ہی کی رات کو مناسب سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر ہی گفتگو کر لی جائے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات تھی، اور بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کو جب اٹھی تو میں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں۔ میں پریشان ہوئی اور مجھے محسوس ہوا کہ ایک عورت کے ہونے کے ناطے کہیں آپ رات کے درمیان میں اٹھ کر کسی اور ازواج مطہرہ میں سے کسی کے پاس تو نہیں چلے گئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلی۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر پایا اور میں خاموشی سے سوئی رہی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بقیع کے اندر پایا، ایک ایسی جگہ پایا کہ جہاں پر لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، مرنے کے بعد لوگ وہاں پہنچے، اور اس جگہ پہنچ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے وہاں پر، اور پھر اس ڈر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے یہاں پر آئی ہوں۔ اور کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں ان پر شک کر رہی تھی اور شک کرتے ہوئے ان کے پیچھے میں آئی تھی۔ میں دبے پاؤں واپس پلٹ کر اپنے گھر کے اندر، اپنے حجرے کے اندر واپس پلٹی۔ اب یہاں پر ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے اندر جاگا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ قبرستان کے بھی اندر جی جایا کرتے تھے، اور پھر قبرستان کے اندر آقا نامدار کی یہ سنت کہ آپ وہاں پر مردوں کے لیے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے، یہ رات زیارت قبور کی رات ہے، اور یہ رات دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ لیکن معاملہ یہ کہ ہمارے پاس اس رات کو ہم نے بالکل مختلف انداز کے اندر منانا شروع کر دیا ہے، اور ہمارے یہاں دو روایتیں بڑی عام ہو گئی ہیں اور پختہ ہو گئی ہیں، اور ان روایتوں کے بارے میں کوئی حقیقت بھی لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ روایتیں کیسے اس امت کے اندر آ گئیں، کب سے اس امت کے اندر آ گئیں، لیکن ہو کر بڑی پختہ آئی ہیں۔ اور جو اصل روایتیں ہیں، جو اصل حقیقتیں ہیں، جو احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گئی ہیں، اور ہماری آبادی کے بہت بڑے حصے اس رات کو ہمیں جو یہاں کی رسومات ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان دو بڑی رسومات کے اندر ایک رسم میں پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہم اس رات کو حلوے پکاتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ کہ کیا یہ چیزیں دونوں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں، یا صحابہ کی زندگی سے ملتی ہیں، یا تابعین و تبع تابعین کی زندگی سے ملتی ہیں؟ تو یہ روایتیں ہمیں وہاں سے نہیں ملتی کہ ان راتوں کو اس اہتمام کے ساتھ منایا جا رہا ہو، کہ ان راتوں کے اندر پٹاخے پھوڑے جا رہے ہوں اور آتش بازی کی جا رہی ہو، یا ان راتوں کے اندر میٹھا پکا کر تقسیم کیا جا رہا ہو۔ تو یہ روایتیں صحابہ کے اندر نہیں ملتی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نہیں ملتی۔ وہاں تو انداز ہی بالکل کچھ اور تھا، اور یہاں پر انداز ہی بالکل کچھ اور ہے۔ اور یہاں پر انداز یہ ہے کہ یہاں پر ان راتوں کے اندر آتش بازی کی جا رہی ہے اور پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اس غربت کے دور کے اندر امیروں کا تو یہ مشغلہ اگر ہوتا تو بات سمجھ میں بھی آتی کہ وہ پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے اور وہ آتش بازی کر رہے ہوتے، لیکن یہ بھی حقیقت کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کو ان مذہبی رسومات سے زیادہ تر واسطہ ہی نہیں ہوتا امیروں کا۔ ان کے زندگی کے تو شب و روز ہی کچھ اور ہوتے ہیں،
ان کے ہاں تو ان راتوں کے عیاشوں کے اور ہی انجام ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں. ان کو تو اللہ رب العالمین بہت کم لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے مسلموں پر کھڑے ہو کر رب کو پکارتے ہوں. اور اکثریت امیروں کی تو ایسی ہے کہ راتوں کو شرابوں کے اندر ان کی راتیں گزرتی ہیں، شباب کے اندر ان کی راتیں گزرتی ہیں. تو یہ آج کا جو غریب ہے وہ یہ کیا کر رہا ہے کہ اپنی جمع پونجی، غربت کا ماحول جس میں اس نے بڑی محنت سے روزی کمائی ہو، اس کمائی ہوئی روزی میں سے وہ اس رات کو اٹھے اور پٹاخے پھوڑنا شروع کر دے اور آتش بازی کرنا شروع کر دے اور یہ سمجھے کہ یہ مذہبی فریضہ ہے یا مذہبی رسم ہے. رسم تو بنا لی ہم لوگوں نے، لیکن یہ صحابہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے. پھر اس رسم کی شرعی حقیقت کیا ہے اور حیثیت کیا ہے، جس میں سے ایک کی طرف میں آپ کی طرف اشارہ کر کے چلا گیا کہ یہ رسم تو ایک ایسی رسم ہے کہ جس کے اندر انسان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. کیونکہ پیسہ جو انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا اثر پیسہ خرچ کرنے والے پر مختلف انداز میں پڑتا ہے. امیر کے لیے یہ تھوڑے پیسے خرچ کرنا کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں ہے، مشکل کی بات نہیں ہے، خرچ کر لیتا ہے. لیکن غریب کے لیے بہرحال معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی جو محنت کی کمائی ہے، غربت کے حال کے اندر اس کمائی کو وہ جا کے اپنے بچوں کی روزی کے پر خرچ کر دے، پہناوے پر خرچ کر دے یا ان کی آسائش اور تعلیم پر خرچ کر دے. یہی پیسہ وہ جا کر پٹاخوں کے اندر پھوڑ دیتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پیسہ ضائع ہوتا ہے. یہ پٹاخہ پھٹ گیا، ضائع ہو گیا، یہ آتش بازی ہو گئی، ضائع ہو گئی. تو لوگ کیوں اس کو کرتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر کوئی ثواب بھی نہیں ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ اس رات کو اٹھنا ہے اور پٹاخے پھوڑنے. یا پھر غیر مسلموں کی ایک روایت ہے پٹاخے پھوڑنا اور آتش بازی کرنا، ان کی روش اختیار کرنے پر بھی وعید آ گئی ہے. احادیث کے اندر وعید آ گئی ہے کہ جو جن کی روش اختیار کرتا ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی اور کی نقالی ہم لوگ کر رہے ہیں، کسی اور کی رسم کو ہم لوگ ادا کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور ہم یہ بات جانتے اچھی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جنت لکھی ہے تو واضح اعلان رب کائنات نے کر دیا کہ قد افلح المؤمنون. جنت جو ایک فلاح ہے، یہ فلاح تو صرف اور صرف اہل ایمان ہی کے نصیب کے اندر آنی ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے نصیب کے اندر یہ جنت نہیں آنی. تو جن کی نقالی ہم لوگ کر رہے ہیں، جن کی رسم کو ہم لوگوں نے اپنایا اور اختیار کیا ہے، اگر ان کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے اور یہ رسوم ان کی اختیار کر کے، ان کی نقالی کر کے، ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنے آپ کو بھی انہی کے ٹھکانے جہنم کے اندر جانے کا حقدار بنا رہے ہیں، تو کون سا ہم اس رات کو جاگ کر یا اس رات کو پٹاخے پھوڑ کے اچھا کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ آئی، پہلی دوسروں کی نقالی، غیروں کی نقالی، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی نقالی، اور دوسری بات یہ کہ اسراف. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف کرنے والوں کے لیے بڑی شدید وعید سنائی ہے. اور خود قرآن بھی کہتا ہے کہ جو لوگ فضول پیسہ ضائع کرتے ہیں، تو قرآن شریف کے اندر آیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو مبذرین ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، یہ شیاطین کے بھائی ہیں. شیطانوں کے ساتھ نسبت جوڑی ہے قرآن پاک کے اندر. اور شیطان کیا ہے؟ باغی. لفظ شیطان طغیان، فعلان کے وزن پر ہے. لفظ شیطان رحمان کے وزن پر ہے، اور وزن جس پر ہوتا ہے اس سے اس کی معنی کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. طغیان ہو، طوفان ہو، شدت کے ساتھ آتے ہیں. طوفان کے اندر بھی شدت ہوتی ہے، طغیان کے اندر بھی شدت ہوتی ہے، اور رحمان کی رحیمی کے اندر بھی شدت ہے. تو شیطان کی شیطانیت کے اندر بھی، بغاوت کے اندر بھی ایک شدت موجود ہے. تو اپنے آپ کو شدید تر باغی کے ساتھ منسلک کر دینا، اس کا بھائی بنا دینا، یہ فضول خرچی کر کے، یہ پٹاخے پھوڑ کے، یہ آتش بازی کر کے انسان کون سا رب کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہے؟ شیطان کی نقالی کر کے ہی تو اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا حقدار قرار دے رہا ہے، خدا کی ناراضگی کا حقدار قرار دے رہا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے ایک آیت کے اندر بیان فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین. اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتا ان کے ساتھ، ان کے لیے محبت کا جذبہ نہیں رکھتا کہ جو اسراف کرنے والے ہوتے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں، بے جا خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، بے مقصد خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا، ان فضول کے کاموں کے اندر اپنا پیسہ ضائع کرنے والوں کے لیے. رب کائنات نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون.
اور پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو اپنے وقت کو فضولیات کے اندر لگاتے ہیں، اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو، اپنے مصروفیات کو، اپنے معاملات کو، اللہ رب العالمین ان سے محبت نہیں کرتا. جنتیں ان کے لیے نہیں ہوں گی، اللہ کی فلاح ان کے لیے نہیں ہوگی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لغویات کہا رب کائنات نے، فضول کو لغو کہا جاتا ہے عربی کے اندر. کیا کام ہے اس کا، کیا مطلب ہے اس کا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ لغویات کی تعریف جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ ہر وہ کام کہ جو انسان کے لیے مفید نہ ہو، نہ اس کی صحت کے لیے مفید، نہ اس کی عقل کے لیے مفید، نہ اس کے معاملات کے لیے مفید، کہ جس کا کوئی فائدہ انسان کرنا لیکن پھر بھی اس کو اختیار کرے. یہ مفید تو نہیں ہے، البتہ مضر ضرور ہے. مضر ضرور ہے کہ ہر سال یہ واقعات آتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ جل گیا، کسی کے کپڑے جل گئے، کسی کی جھگی کو آگ لگ گئی، کسی کے گھر کو آگ لگ گئی، کوئی زخمی ہو گیا. تو یہ بے شمار واقعات اس طرح کے سننے کے اندر آتے ہیں. تو ایسے کام میں مومن پڑے ہی کیوں کہ جو لغویات کے دائرے میں آتے ہو، جو صرف لغویات کے دائرے میں نہیں کہ جس کا نقصان بھی نہ ہو، یہ اس کی ادنا لغویات کی حیثیت ہے، حقیقت ہے. اور اعلیٰ ترین لغو تو وہ چیز ہے کہ جس کا نقصان بھی ہو. یہاں تو بہت بڑا نقصان ہے کہ آگ سے انسان کھیل رہا ہے اور آگ جلا کر انسان دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، دوسروں کے سکون کو برباد کر رہا ہے، دوسروں کی نیند کو برباد کر رہا ہے، دوسروں کے آرام کو برباد کر رہا ہے. اور ان پٹاخوں سے کمزور دل کے لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی، کس طرح کے حالات ان کے اوپر گزرتے ہوں گے. تو یہ جو ایک رسم ایجاد ہو گئی، اس رسم کے حوالے سے یہ معاملہ بہت ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گیا کہ یہ رسومات جو ایجاد کی گئیں، ان رسومات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعلق اگر ہے تو غیر مسلموں سے تعلق ہے، اپنا تعلق غیر مسلموں سے جوڑ کے یہ انسان اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. اب آتے ہیں معاملے کی اصل حقیقت کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کیوں جاگا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جاگتے تھے تو اس رات کو خصوصیت کے ساتھ قبرستان میں کیوں جایا کرتے تھے. قبرستان میں کیا ہوتی ہے؟ قبرستان کے اندر موت ہوتی ہے، قبرستان کے اندر مردہ ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس رات کو انسان اگر جاگتا ہے تو جاگ کر کچھ اور نہیں کرتا ہے، انسان جاگ کر موت کو یاد کرتا ہے. اور جاگ کر موت کو یاد کرنا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس حوالے سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، بلکہ آپ کا حکم آتا ہے، بلکہ آپ کی نصیحت آتی ہے، بلکہ آپ کا واعظ آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس رات کو موت کو یاد کیا ہے. یعنی کہ اگر ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور وہ محبت کے ہم دائی ہیں، اور وہ محبت اللہ میں نصیب بھی کرے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت کرنی چاہیے. اس رات کو اگر کوئی اہتمام کرنا چاہیے تو موت کو یاد رکھنے والا اہتمام کرنا چاہیے. قبرستان جانا چاہیے، اور قبرستان جا کے انسان زندہ انسانوں کے مقدر کو جا کے یاد کرے کہ آج یہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، کل مجھے قبر کے اندر پڑا ہونا ہے. آج یہ منو مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، کل مجھے منو مٹی کے نیچے آنا ہے. آج دنیا اس سے کٹ گئی ہے، کل مجھ سے دنیا کٹ جائے گی. اور پھر اس قبر کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، انسان ذرا اس کو تصور میں لے کر آ جائے کہ جنت کے دائی اور جنت کے متلاشی لوگوں کے لیے کہ اگر وہ قبر کی اس موت کو یاد رکھیں گے، قبر میں سے اترنے کو یاد رکھیں گے، تو انسان اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہے کہ اب کسی بھی جسم کو، چاہے وہ جانور کا ہو، چاہے وہ پرندے کا ہو، جا کے دفنا کر آ جائیں، اور مہینہ 2 مہینہ بعد جا کے اس کو آپ کھولیں تو آپ کو اس کی ہڈیاں ملیں گی، اس کا سارا گوشت حشرات الارض کھا جاتے ہیں، باقی نہیں بچتا. آپ کے جسم کو بھی اسی طرح، ہمارے جسم کو بھی اسی طرح، ہم سے پہلے والوں کے جسموں کو بھی اسی طرح حشرات الارض آئیں گے اور اس کو کھا جائیں گے، کچھ نہیں باقی بچے گا. کاٹیں گے اس کو اور اس میں اپنا منہ ڈالیں گے، اپنے دانتوں سے چبائیں گے اس کو، پورے جسم کو ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا. یہ وہ موت اور یہ وہ قبر کہ جس کے اندر ہڈیوں کے سوا کچھ باقی بچنے والا نہیں ہے، اور جس کے بارے میں حدیث میں پھر یہ بھی آیا کہ وہ قبر تو اتنی ہولناک ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر آگ کے انگاروں کے بستر بچھائے جائیں گے. اور وہ قبر کہ جس کے اندر انسان کو جب ڈالا جا رہا ہوگا، اگر وہ جہنمی ہوگا تو اس کا جو کفن ہوگا، فرشتے جو کفن لائیں گے وہ ٹاٹ کا بدبودار کفن ہوگا کہ جہاں پر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی کہ بدبو بھی آئے اور آگ بھی آئے، حدت بھی آئے اور شدت بھی آئے. کہ وہ قبر کے جس کو تنگ کر دیا جائے گا، کہ جس کے اندر کے انسان کو ڈال دیا جائے گا، تو وہ قبر انسان کو
اتنا تنگ کر دے گی، اتنا تنگ کر دے گی، آقا نامدار فرمایا کہ پسلیاں پسلیوں میں گڑ جائیں گی، یہ انسان کو تکلیف ہوگی، اور پھر ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ازدہے مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس قبر کو یاد کرنے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں پر جانے کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے انسان کا کہ وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بھی ہم پر حقوق ہے کہ وہ تو اپنی عمل کی کتاب بند کر گئے، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، ختم ہو گئے، وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ، لیکن جو بعد کے لوگ ہیں وہ لوگ جا کر ان کی قبروں کے اوپر فاتحہ پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ باب ہے جو کھلا رہتا ہے، تو اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کی قبروں پہ جا کر، ان کی قبروں میں جا کے دعائیں مانگنا ان کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس روایت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو آقا نامدار نے کی ہے، اور کاش ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے، پکی ہو جائے، پختہ ہو جائے، اور ہماری عادت بن جائے یہ بات، اور اس کے نتیجے میں جو انعام آقا نامدار نے بتایا وہ انعام بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ آقا نامدار کی حدیث ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا نامدار فرماتے ہیں جو 20 بار روزانہ موت کو یاد کرتا ہے، روزانہ عادت بنا لی جائے، جو 20 بار روزانہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ کیسی بھی آپ کی موت ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس موت کو بار بار یاد کرنے والے انسان کی موت کو رب کائنات شہادت کے درجات عطا کر دیتا ہے۔ تو موت کو یاد کرنے والے بن جائیں ہم لوگ، موت کو یاد کرنا ہماری روایت بن جائے، موت کی فکر ہمیں دامنگیر ہو جائے، اور ہر لمحہ ہم اس انداز سے جئیں کہ ہمیں زمین کے اندر اترنا ہے، قبر کے اندر اترنا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک زمین پکارتی ہے، اللہ اکبر، زمین پکار رہی ہے، زمین مجھے پکار رہی ہے اور زمین آپ کو پکار رہی ہے، پکار رہی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا ٹھکانہ میں ہوں، آج یہ میرے اوپر چل رہا ہے، کل یہ میرے اندر اترے گا۔ بے شک زمین پکارتی ہے، ہر دن 70 بار پکارتی ہے، ہر دن 70 بار پکارتی ہے، 70 بار بلاتی ہے، پھر پکار کر کیا کہتی ہے؟ کھا لو جو کچھ تجھے کھانا ہے، جن چیزوں سے تیری رغبت ہے منہمک ہو جاؤ ان کے اندر، لیکن یاد رکھو خدا کی قسم ایک دن تمہیں ضرور میرے اندر اترنا ہے، ایک دن ضرور میں تمہارا گوشت کھاؤں گی۔ یہ قبر کا اعلان ہے، قبر 70 بار یہ اعلان کر رہی ہے، قبر 70 بار مجھے آپ کو یاد کر رہی ہے، اور ہم اس قبر کو دن میں ایک بار بھی یاد نہیں کرتے، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ رات میں یہ یاد دلاتی ہے کہ اس رات کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت کو زندہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی واعظ کی تمہیں ضرورت کیا ہے جب موت جیسا واعظ تمہارے پاس موجود ہے۔ اس موت کو یاد کرو، یہ درس، یہ تقریریں، یہ واعظ، یہ نصیحتیں سب ایک طرف، یہ سارے بزرگوں کی یادیں اور ان کی محفلیں ایک طرف، ایک محفل، ایک یاد اپنے پاس رکھ لو، اور وہ واعظ کون سا ہے؟ موت کا واعظ۔ اس کو یاد کر لو، جو شخص اسے یاد رکھے گا اور اپنے آپ کو دنیا کی رغبت سے بچا لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کو بڑا اجر ملتا ہے، بڑی نیکی ملتی ہے، بڑا ثواب ملتا ہے۔ نسائی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے شعبان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے سب سے زیادہ روزے آقا نامدار نے رکھے تو وہ شعبان کے رکھے۔ اس مہینے کے روزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عزیز رکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اعمال اٹھائے جاتے ہیں، انسانوں کے عمل اٹھائے جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات عزیز ہے کہ جس مہینے کے اندر، جس رات کے اندر، جس لمحے کے اندر، جس دن کے اندر میرے اعمال اٹھائے جا رہے ہوں اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس دن میں روزے کی حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال کا وزن کیسا ہو جائے گا کہ ایک روزے دار کے اعمال کو اٹھایا جا رہا ہوگا۔ اسی لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، ابو یعلا کی حدیث ہے
اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماہ شعبان روزے رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ سارے مہینوں میں کے روزے رکھنے کے حوالے سے آپ اس مہینے کے اندر سارے روزے کیوں رکھتے ہیں، سارے دن روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ مہینہ اتنا عزیز کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینے میں ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے، ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے اس سال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس 15 شعبان سے اگلی 15 شعبان تک جو بھی مرنے والا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا نام لکھوا دیا جاتا ہے کہ اس مرتبہ اس کا نام لکھ دو، اس نے مرنا ہے۔ تو جس رات کے مرنے کا ہمارے لیے اعلان ہونے والا ہو، وہ رات ہم لوگ جاگ رہے ہوں، وہ رات ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اعمال تو میں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں، لیکن اس رات اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے ہمارا نام جنتوں کے اندر لکھ دیا جائے، اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے رکھا کرتے تھے اور اس رات کو شب داری کیا کرتے تھے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ روایت میں نے آپ کو سنائی، کس انداز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث میں وہ روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو قبیلہ تھا، ایک جو قبیلہ مشہور تھا بکریوں کو پالنے کے حوالے سے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس قدر جوش میں آتی ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان سے نچلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ باقی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو نچلے آسمان پر آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ باقی راتوں میں راتوں کے آخری میں اللہ رب العالمین آخری آسمان پر آتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ رب العالمین رات کے شروع ہوتے ہی آخری آسمان پر آ جاتے ہیں، اور پھر خدا اپنی رحمت کے جوش میں آ کر لوگوں کی برات کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، معافی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمائی کہ وہ جو بکری والا قبیلہ، ان کی بکریوں نے کو نہ دیکھو کتنی بکریاں، ان کی بکریوں کے جسموں پر بال، جتنے ان کے جسموں پر بال ہیں، اللہ رب العالمین اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کا اعلان فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت، آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس رات کو قیام کیا کرو، اللہ کے بارگاہ کے اندر نوافل کو ادا کیا کرو، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس رات کو نیچے آسمان پر آتا ہے اور رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور بخششوں کے اعلان ہونے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس رات کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے نتیجے کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ اس رات کی جو رسومات ہیں وہ آقا نامدار کی رسومات تو کچھ اور ہیں، اس رات کی جو عبادات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کچھ اور ہیں، اور یقیناً صحابہ نے بھی انہی رسومات کو اپنایا کہ شعبان کے مہینے کے روزے رکھے، شعبان کی 15ویں اور 16ویں شب کے روزے رکھے۔ اس رات کو صحابہ کرام جاگے اور جاگ کر موت کو یاد کیا، موت کی فکر کو اپنے ساتھ وابستہ رکھا، اس کو یاد کیا، لیکن ہم لوگوں نے وہ معاملہ چھوڑ دیا۔ آج کے اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر ہمیں اس بات کی تلقین اور تاکید کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے معاشروں کے اندر اس تعلیم کو عام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو چیز ہم نے اختیار کر رکھی ہے یہ غیروں کی رسم ہے، یہ غیروں کی رسم ہے، اور یہ کوئی مقبول رسم نہیں ہے کہ اس کو ادا کرنے کے نتیجے کے اندر ہمیں ایک ذرہ برابر بھی نیکی مل جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین کا غضب ہمارا مقدر بن سکتا ہے، تو ان رسومات کو چھوڑ کر جو حقیقی رسم ہے، اور وہ رسم وہ کہ جو حقیقی واعظ ہے انسان کے لیے، حقیقی متنبہ کرنے والی چیز ہے، اور وہ موت، کیا آقا نامدار نے فرمایا کہ اس موت کو اگر تم نے یاد کر لیا پھر کسی اور واعظ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس رات کا قیام اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سورج ڈھلنے سے رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ سب کو یہ رات شب داری کے طور پہ نصیب ہو گئی ہے، بقیہ رات کا حصہ بھی آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ نوافل کے اندر، عبادات کے اندر گزاریے، جب تک جاگتے رہیں اس رات کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جاتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کے پکڑ کو اور عذاب کو یاد کرتے رہیں، قبر کو یاد کرتے رہیں۔ ہو سکے تو کسی قبر پہ چلے جائیں، وہاں جا کر اس قبر والے کو یاد کریں جو قبر میں پڑا ہوا ہے، اور اپنی قبر کا تصور کریں۔ ہمارے اسلاف کا یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ تو قبریں کھدوا دیا کرتے تھے، قبروں کے اندر اتر جایا کرتے تھے ان راتوں کے اندر،
اور اتر کر اپنے وہم کے اندر، خیال کے اندر، سوچ کے اندر، دھیان کے اندر اس قبر کی زندگی کو رکھا کرتے تھے کہ اس قبر میں مجھے اترنا ہے، میرا حال کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی فکر اختیار فرمائے، اس آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ یہ رات فکر آخرت کی یاد کی رات ہے، یہ رات قبر کو یاد کرنے کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین یہ یاد میں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔